السلام علیکم. ہاں جی دوستو، کیا حال چال ہے؟ لائک شیئر سبسکرائب فالو کمنٹ کریے، اور کمنٹ اور میسیج جو ہیں وہ ڈیٹیل کیا کریں. اچھا جی، پرانی گاڑیوں کا موٹر ویز کے اوپر، ہائی ویز کے اوپر استعمال، ان کی گاڑیوں کی ایج لمٹ جو ہے وہ بھی ڈیفائن کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل درآمد بھی کروایا جائے گا، جو کہ بہت قابل کہہ لیں گے ستائش عمل ہے. اور اس کے بعد بھی وہ ایک دو اور پاکستان کی خبریں شامل کریں گے. آج ہے جی 29 اپریل 2025 اور منگل کا دن ہے. تو پاکستان میں نیشنل ہائی وے جو ہے اتھارٹی، انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ جی بہت جلد یہ رول بھی انفورس کر دیا جائے گا کہ 20 سال سے پرانی گاڑی اگر 20 سال سے پرانی ہے تو وہ ہائی وے اور اسپیشلی موٹر ویز کے اوپر جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا چلنا. تو سوچ لیں کہ اگر تو یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ متاثر بھی ہوگی، اور بہت کہہ لیں کہ بڑی تبدیلی بھی آئے گی. سیفٹی سیکیورٹی جو ہے نا، ایکسیڈنٹ سے بچاؤ اور دیگر مسئلے مسائل وہ بھی کم ہوں گے. جس طرح بہت سارے ملکوں میں 10 سال ایج ہے. سعودی عربیہ میں اگر آپ نے جی سی سی سے جانا ہے تو انہوں نے بھی جو بڑی گاڑیاں ہیوی ٹرانسپورٹ ہے ان کی عمر 10 سال رکھی ہوئی ہے. اس طرح باقی ملکوں میں بھی ہے، کتنے پرانے جو ماڈل ہیں اس سے پرانا وہ والا نہیں چلے گا. سو پاکستان اگر امپوز کرتا ہے تو میرے خیال سے سیفٹی کے حوالے سے تو بہت اچھا عمل ہے. پرانی گڈیاں تو پتہ ہی ہے، اور بہت جلد جو ہے یہ امپلیمنٹ بھی کر دی جائے قانون. اچھا، اس خبر میں چلیں، یہی ٹریفک کے حوالے سے ایک اور شیئر کرتے تھے. کچھ دن پہلے بھی ہم نے شیئر کیا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس فیک نکلے تھے 2 بندوں کے، جو کہ پاکستان سے سعودی عربیہ جا رہے تھے ورک ویزوں کے اوپر، اور ورک ویزے بھی انہوں نے خریدے تھے. تو ان کے ڈرائیونگ لائسنس فیک ہونے کی بنیاد پہ ان کو آف لوڈ کر دیا گیا، اور باقی قانونی کارروائی جو ہے وہ بھی کی جائے گی. تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے اوریجنل ہونے چاہیے. کہیں پر بھی کوئی بھی یعنی برا وقت استاد جی 10 کے نہیں آندا، واقع نہیں آندا. اب ان کو کیا پتا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے نا لوکل لائسنس وہ بھی چیک کرنے. جب بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ پوائنٹ بندے کے ذہن میں نہیں ہوتا. یہ ہن تسی کہنا ہے جو سیانے بندے انہوں نے کہنا ہے چیتاونی دے رہا ہے کہ استاد جی بچ کے، بالکل بچ کے رہیں، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ ہینکی پینکی کرتے ہیں. تو آپ کے پاس جو بھی ڈاکومنٹس ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ اوریجنل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. کبھی موقع ملا تو آپ کو جو ہے نا کچھ اپنی بھی کارستانیاں بتائیں گے، لیکن قسمت یا پھر جو بھی مقدر آپ کے ساتھ دے جائیں تو وہ اچھی بات ہے، لیکن بندہ پھنس بھی جاتا ہے. سو اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اوریجنل رکھیں ساتھ. اور اس کے بعد ہن ویزا دے کمنٹ نہ کرے جائے، کیونکہ عمان نے ویزے ابھی تک نہیں کھولے. صرف فیملی کے لیے اوپن ہے 2 ایئر والا ویزا جو ہے، وہ بھی بیوی بچوں یا ہسبینڈ وائف کے لیے، ٹھیک ہے نا. باقی ورک ویزا، انویسٹر ویزا، اس کے بعد بزنس پارٹنر، یہ وہ ویزے ابھی تک بین ہیں پاکستانیوں کے لیے. عمان میں کب اوپن ہوں گے، کیا شرائط ہوں گی، کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی، ہو سکتا ہے آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں ترسوں آئے، یا کچھ عرصے بعد آئے، تو امیڈیٹلی آپ کے ساتھ ثبوت کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. تو کسی قسم کے عمان کے ویزے کے لین دین میں آپ نے جھانسے میں نہیں آنا، پلیز. جزاک اللہ. اللہ حافظ.